ناظرین گرامی، سعودی حکام کی جانب سے ایک ویڈیو نشر کی گئی ہے اور اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں بتایا گیا کہ خانہ کعبہ کے وہ 13 حصے جن کے نام پہلے شاید آپ لوگ نہیں جانتے تھے، ان کے نام بھی اور ان کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا کیا ہے، اور عرب ٹی وی نے اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے جو دلچسپ رپورٹ شائع کی ہے، اس رپورٹ میں کیا تھا، اس کا خلاصہ آج کی اس 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ جذبہ ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ بھیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے التماس ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی دعا بھی کیجئے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں مکہ مکرمہ میں بلائیے، خانہ کعبہ میں بلائیے، ہم آپ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التماس ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ناظرین گرامی، عرب ٹی وی کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے انتظام و انصرام کے ذمہ دار ادارے الحرمین شریفین صدارت نے بتایا ہے کہ کعبۃ اللہ قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ایستادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے، اور لکڑی کے ہر ستون کا عمود محیط قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے، اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں اطراف کعبہ کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں، اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے انتظام و انصرام کے ذمہ دار ادارے الحرمین شریفین صدارت نے بتایا کہ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، اس کا ایک دروازہ ہے، اور اس کا خصوصی تالا یعنی قفل ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے، اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ صدارت یہ بھی بتاتی ہے کہ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبے کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے، اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ اگر بات کی جائے تو کعبہ کے اندر 8 پتھر ہیں۔ ان پر خط سلس میں عربی عبارتیں کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبے کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبے کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے، اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ اب اگر ذکر کیا جائے خانہ کعبہ کے ان 13 حصوں کا جو کہ ایک رپورٹ میں سامنے آئے ہیں، تو وہ بھی جان لیجئے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ بھی سعادت کا باعث ہوگا، اور آپ اس سے بھی خوش ہوں گے، اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، سبھی دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے، اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ مربع شکل کے ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے، جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ سے ملحق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اسی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کی تعداد 13 ہے، اور ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ امور حرمین کے محقق محی الدین الہاشمی کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سال سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہیں۔ عرب ان سے متعارف ہوئے، اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہٰذا یہ نام آج تک بنا تبدیلی کے باقی ہیں۔
بالخصوص احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ یہ 13 اجزاء یہ ہیں۔ نمبر 1، حجر اسود، یہ کعبے کا مشہور و معروف ترین حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ سنت ہے۔ بعض احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ نمبر 2، کعبے کا دروازہ، یہ بیت اللہ کی مشرقی سمت واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے، جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور عمراء نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کر دیا۔ میزاب، اس کو میزاب رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والا بارش کا پانی اسی کے ذریعے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ چوتھا نام شازروان ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا کعبے کی تمام سمتوں میں موجود ہے۔ نمبر 5، حجر اسماعیل ہے۔ خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو اس حصے کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونی چاہیے۔ نمبر 6 پہ ملتزم ہے۔ طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر التزام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے قتل سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجھے ملتزم پر بھی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ 7واں نمبر مقام ابراہیم کا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تاہم علیحدہ ہو گیا۔ اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نشانات نقش ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی جانب ایک کنایا ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کی اجازت دیں۔ 8واں نمبر رکن حجر اسود کا ہے۔ یہ کونا خانہ کعبہ کے اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں حجر اسود نصب ہے۔ یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ہے۔ 9واں نمبر رکن یمانی کا ہے۔ یہ کونا کعبے کے دائیں جانب واقع ہے، اسی وجہ سے یمین سے یمانی مشہور ہوا۔ 10واں نمبر رکن شامی کا ہے۔ یہ کونا شام کی سمت ہے، لہٰذا اس نام سے مشہور ہوا۔ 11 نمبر رکن عراقی ہے۔ یہ کونا عراق کی سمت ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج آ رہے ہوتے۔ اس زمانے سے ہی یہ کونے مختلف ملکوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ 12واں نمبر کعبے کا غلاف ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جزو ہے جو کہ ظاہر میں بھی نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبے کو یمن کی تبا قوم نے غلاف پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرما روا اس پر عمل پیرا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا، جبکہ اسلام سے قبل یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ بعد ازاں یہ سبز رنگ میں منتقل ہوا اور آخر میں سیاہ رنگ جو کہ ابھی تک باقی ہے۔ بھورے سنگ مرمر کی پٹی 13ویں نمبر پر ہے اور یہ 13واں حصہ ہے۔ یہ حجر اسود کے کونے کی سمت سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔